السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے سانسیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو دین پر مضبوطی سے قائم رہنے، صبر کرنے اور یقین رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالی ہے فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس صبر کرو، بے شک انجام متقیوں ہی کے لیے ہے۔ اے اللہ کے بندو، آپ ایک عظیم نعمت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسی نعمت جس کی قدر حقیقت میں صرف وہی جانتے ہیں جو وفات پا چکے ہیں۔ یہ نعمت فلاح کا ذریعہ ہے ان کے لیے جو اس سے فائدہ اٹھائے، اور خسارے کا باعث ہے اس کے لیے جو اسے ضائع کر دے۔ یہ نعمت وقت ہے، اور وقت کی عظمت و شرافت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فجر کی، ضحیٰ یعنی دن کے پہلے حصے کی، اور عصر کے وقت کی، بلکہ اللہ نے پورے زمانے کی قسم کھائی، یعنی رات اور دن دونوں کی۔ فرمان باری تعالی ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ بعض سلف صالحین رحمہم اللہ نے فرمایا رات اور دن تم پر کام کر رہے ہیں، لہذا تم ان میں عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ وقت کو عدلتا بدلتا رہتا ہے تاریکی سے روشنی کی طرف، تاکہ دلوں کو بیدار کرے اور غیبوں کے جاننے والے کی یاد دلائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے وہ ایک منزل کی طرف گامزن ہے اور ایک سفر میں ہے، اور اس کے سفر کی مدت اس کی عمر اور وقت ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت سے جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو دراصل ایام یعنی دنوں ہی پر مشتمل ہے، جب ایک دن چلا جاتا ہے تو تمہارا کچھ حصہ بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندے پر سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک طویل عمر ہو اور نیک عمل کے ساتھ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ سلف صالحین اپنی عمروں کو غنیمت جانتے تھے اور اپنے وقت پر غیرت کھاتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا جو اپنے وقت کی حفاظت تمہارے درہم و دینار کی حفاظت سے زیادہ کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے کہا اگر حماد بن سلمہ سے کہا جاتا کہ تم کل فوت ہو جاؤ گے تو وہ اپنے عمل میں کچھ اضافہ نہ کر پاتے، کیونکہ پہلے ہی وہ مکمل مصروف تھے دنیا کے اندر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
ان کے اوقات عبادات اور اذکار سے بھرے ہوئے تھے۔ صحت اور فراغت انسان کا اصل سرمایہ ہے، اور کامیابی وہی ہے جو صحت اور فراغت کے اوقات کو غنیمت جانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، یعنی صحت اور فراغ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ کثیر من الناس کے اکثر لوگ غفلت میں ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں میں یعنی صحت اور فراغت میں کامیاب ہونے والے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عقل مند شخص کو چاہیے کہ جب تک وہ صحت مند اور فارغ ہے نیک اعمال میں جلدی کرے، تاکہ جب بیماری یا مشغولیت کی وجہ سے عاجز ہو جائے تو بھی وہ کامل اجر پا سکے۔ اور اوقات عافیت یعنی صحت و فرصت کی قدر و قیمت صرف وہی جانتا ہے جو عظیم نصیب والا ہو۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اپنی زندگی، اپنی قیمتی زندگی کو غنیمت جانو اور اپنے قیمتی اوقات کی حفاظت کرو، اور جان لو کہ پوری زندگی مختصر ہے اور جو باقی ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور اسی تھوڑی سی زندگی کے ذریعے دائمی نعمت یا دردناک عذاب حاصل ہوگا۔ لہذا اپنی عمر کے جواہرات کو بغیر عمل کے ضائع مت کرو، اور کوشش کرو کہ تمہاری ایک بھی سانس اللہ کی اطاعت کے بغیر نہ گزرے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دن ایسے سانسوں کی گنتی ہیں جو ختم ہو رہی ہیں، ان میں سے ہر ایک سانس کے بدلے آخرت کی دائمی زندگی میں لاکھوں لاکھ سال مل سکتے ہیں۔ لہذا یہ بات زیادہ لائق ہے کہ انسان ان سانسوں کو اللہ کے محبوب ترین کاموں میں صرف کرے۔ اگر وہ ان سانسوں کو صرف اللہ کے محبوب کاموں میں تو خرچ کرے، لیکن اس کام کو چھوڑ دے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو یہ بھی کوتاہی میں شمار ہوگا۔ تو پھر سوچو، اگر اس نے ان سانسوں کو کسی غیر نفع بخش چیز میں خرچ کر دیا تو کیسی محرومی ہوگی، اور اگر اس نے ان سانسوں کو ان کاموں میں خرچ کیا جن سے اس کا رب ناراض ہوتا ہے تو پھر اس پر رب کا غضب ہی ہوگا۔ اور اگرچہ عمل کرنا کچھ مشقت والا ہے، لیکن خالی وقت تو بگاڑنے والا ہے، اور تمہاری نفس جان اگر تم اسے حق میں مشغول نہیں کرو گے تو یہ تمہیں باطل میں مشغول کر دے گی۔ لہذا کامیاب وہی ہے جو اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے رب کی جنت کی طرف سبقت لیتا ہے، اور محروم وہ ہے جو اپنے وقت کی برکت سے محروم رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا تھا، ضائع کر دینے والا تھا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم یہ دیکھو کہ تمہارا وقت گزرتا جا رہا ہے اور تمہاری عمر ضائع ہو رہی ہے اور تم نے کوئی نفع بخش یا مفید چیز پیدا نہیں کی اور تمہیں وقت میں برکت بھی محسوس نہ ہو رہی ہو، تو خبردار ہو جاؤ کہ کہیں تم پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لاگو نہ ہو گیا ہو، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور تم اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اور مسلمان اپنے وقت کے ضائع ہونے پر غیرت کھاتا ہے کہ کہیں اس کا وقت کسی بے فائدہ کام میں نہ گزر جائے، اس لیے وہ اپنے مقصد کا تعین کرتا ہے اور اپنے وقت کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی فضول فراغت ہوتی ہے، نہ کوئی بیزاری یا سستی، اور اس کی زندگی کا نعرہ شعار یہی ہوتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت سے عبادت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف رغبت کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ۔ یقیناً دنیا کی مدت، زندگی کا وقت بہت تھوڑا ہے، لہذا اپنے وقت پر حریص بنو اور اپنے زمانے پر بخیل بنو، ورنہ تمہیں اس وقت ندامت ہوگی جب ندامت کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔ یہ دنیا صرف ایک گھڑی ہے، بس اسے اللہ کی اطاعت میں گزارو،
گزار دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے۔ اور وقت کا ضیاع موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وقت کا ضیاع انسان کو اللہ تعالیٰ اور آخرت سے کاٹ دیتا ہے، جبکہ موت صرف انسان کو دنیا اور اس کے اہل سے کاٹتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس دن پر کہ جس کا سورج غروب ہو گیا ہو، اس میں میری عمر کم ہو گئی ہو مگر میرے عمل میں ہرگز اضافہ نہ ہوا ہو۔ اور انسان کی عمر کی ہر سانس ایک قیمتی گوہر ہے جس کے ذریعے جنت کے خزانے خریدے جا سکتے ہیں، ایسے خزانے جن کی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ ابد الآباد تک جاری رہیں گے۔ بس ان سانسوں کو ضائع کر دینا بہت بڑا خسارہ ہے، اور یہ خسارہ اس دن واضح ہوگا جسے یوم التغابن یعنی نقصان ظاہر ہونے کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن جب ہر شخص اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور جان لو کہ تم سب کل اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے اور اپنے اوقات کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ، قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اس سے سوال نہ کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی۔ اور ہر غائب چیز دوبارہ واپس آ سکتی ہے سوائے کھوئے ہوئے وقت کے، وہ تو ایسی سانسیں ہیں جو لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ بس اپنی عمروں کو غنیمت جانو نیکیاں جمع کرنے اور درجات بلند کرنے کے لیے، بے شک دن تمہارے اعمال کے صفحات ہیں، بس ان صفحات کو اپنے بہترین اعمال سے مزین کرو اور جان لو کہ تمہاری زندگی کی مدت محدود ہے اور تمہاری سانسیں گنی جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی جان کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ ہرگز اسے مؤخر نہیں کرتا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ کرام تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بلا شبہ تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور خرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ لا حول ولا قوة